یہ اولیاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہ واہتدی بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے جلیل القدر محدث عظیم فقیہ حضرت شیخ عبدالفتاح بن محمد بن بشیر بن حسن ابو غدہ حلبی حنفی قرشی خالدی مخزومی، متوفی 1417 سنہ ہجریہ، اور آپ کی بعض تالیفات۔ شیخ عبدالفتاح کے کیا کہنے ہیں، بڑے بڑے محقق علماء نے آپ کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ آپ کے علم کی بھی علماء نے تعریف کی ہے، آپ کے اخلاق کی بھی علماء نے تعریف کی ہے۔ جیسے آپ علم میں بلند پایا تھے، اسی طرح تقوی اور پرہیزگاری میں بھی بلند پایا تھے، عظیم اخلاق کے حامل تھے۔ ایک بہت بڑے عالم نے آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ لو قیل للاخلاق تجسدی لکانت عبد الفتاح، کہ اگر اخلاق سے یہ کہا جائے کہ انسانی صورت میں آؤ، جسمانی صورت میں آؤ، تو ضرور وہ عبدالفتاح کی صورت میں آئیں گے۔ یعنی اخلاق جمیلہ کا آپ ایسا پیکر تھے کہ بڑے بڑے علماء آپ کو یہ ٹریبیوٹ پیش کر رہے تھے۔ کثیر البکا تھے، رقت طاری ہوتی تھی آپ پر، گریہ و زاری طاری ہو جاتا تھا جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، یا صالحین سلف کے واقعات سنتے تھے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی آیات یا رحمت کے واقعات سنتے تھے، تو بھی آپ پہ بکا اور گریہ و زاری طاری ہو جاتی تھی۔ کسی کی پریشانی کا سنتے تو بھی گریہ کرتے تھے، اور کوئی اگر آپ کے سامنے آپ کی زیادہ تعریف کر دیتا تو اس پر بھی گریہ کرتے تھے، اور اس پر بھی یہ کہا کرتے تھے میں اس قابل نہیں۔ بلکہ آپ کے اعزاز میں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا، اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محققین اس وقت موجود تھے، اور انہوں نے آپ کی شان میں مناقب بھی کہے، اور آپ کے لیے بڑے بڑے القاب بھی استعمال کیے، اور آپ کے لیے باقاعدہ لیکچرز کیے۔ آپ موجود تھے، آپ کے اعزاز میں وہ تقریب تھی۔ تو اس میں ایک بہت بڑے عالم نے آپ کے لیے کہہ دیا، شعر پڑھا، اور اس شعر کا مفہوم یہ تھا کہ یہ تو اپنے زمانے کے ابو حنیفہ ہیں۔ تو اس پر آپ رو پڑے، اور آپ نے ان کو روکا، اور روک کر کہا کہ ابو حنیفہ تو بہت بڑے امام ہیں، میں تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کے سامنے ریت کا ایک ذرہ سمجھا جاؤں، یا ریت کے ایک ذرے کے طور پر شمار کیا جاؤں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے۔ وہ تو بہت بڑے امام ہیں، میری ان کے آگے کوئی ایسی حیثیت نہیں، لہذا میرے لیے اس طرح کے کلمات استعمال نہ کیے جائیں۔ یعنی تواضع کے بھی پیکر تھے، اخلاص بھی بہت تھا، اور حسن اخلاق کے بھی پیکر تھے، اور علم تو ایسا تھا کہ بڑے بڑے علماء آپ کو بڑے اچھے القاب میں یاد کرتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے محققین آپ کے تلامذہ کی صف میں نظر آتے ہیں۔ شیخ محمد عوامہ، شیخ محمود میرا، شیخ احمد معبد عبدالکریم، یہ بڑے محقق ہیں عرب دنیا، بلکہ ساری دنیا ہی جو بھی عربی علوم سے شغف رکھنے والے ہیں وہ ان حضرات کو جانتے ہیں کہ ان کا اپنا طوطی بولتا ہے علم کی دنیا میں۔ یہ سارے حضرات شیخ عبدالفتاح ابو غدہ کے تلامذہ ہیں، ان کے شاگردوں میں شامل ہیں، ان کے خوشہ چین ہیں، اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ کا نام نامی اسم گرامی جو ہے وہ عبدالفتاح ہے۔ کنیتیں آپ کی دو تھیں، ایک ابو الفتوح اور دوسری ابو زاہد۔ آپ کے استاد گرامی قدر امام محمد زاہد کوثری رحمہ اللہ، ان سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو آپ نے انہی کی نسبت سے اپنے ایک بیٹے کا نام زاہد رکھا تھا، اور اسی اعتبار سے آپ نے اپنی یہ کنیت بھی تجویز کی تھی ابو زاہد، اپنے استاد سے محبت کی بنا پر۔ تو ابو زاہد آپ کی کنیت ہے، دوسری کنیت ابو الفتوح ہے۔ نام آپ کا عبدالفتاح ہے، عبدالفتاح بن محمد۔ والد ماجد کا نام محمد ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد اور آپ کے دادا دونوں حیات تھے، اور والد اور دادا دونوں کام کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے۔ جس دن آپ کی ولادت ہوئی ہے تو اس دن ان کی بکری غیر معمولی ہوئی، غیر معمولی برکت ظاہر ہوئی ان کے کاروبار میں، جس کی وجہ سے نیک فال کے طور پہ انہوں نے آپ کا نام عبدالفتاح رکھ دیا کہ یہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رحمت فرمائی ہے۔ فتاح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ کھولنے والا، کشائش کرنے والا، اور عبدالفتاح کا معنی ہے بہت زیادہ کھولنے والے اللہ کا بندہ۔ تو چونکہ جس دن آپ کی ولادت ہوئی ہے اس دن آپ کے دادا اور آپ کے والد کے کاروبار میں غیر معمولی برکت ظاہر ہوئی، بکری بہت زیادہ ہوئی، تو اس کو انہوں نے نیک فال کے طور پر آپ کا نام رکھتے ہوئے تعبیر آپ کی برکت سے کیا کہ اس کا نام ہی رکھ دیتے ہیں بچے کا عبدالفتاح، بہت زیادہ کھولنے والے اللہ کا بندہ۔ اور ایسا ہوا کہ
اللہ نے واقعی ان پہ دنیا بھی کھولی ہے اور دین تو ایسا کھولا ہے کہ ان سے ایک خلق خدا جو فیض یاب ہوئی ہے، مرجع خلائق وہ بنے ہیں۔ بلا مبالغہ ہزاروں لوگ آپ کے تلامذہ میں شامل ہیں۔ تو تدریس بھی آپ نے فرمائی ہے، کتابیں بھی تالیف فرمائی ہیں، خطابت بھی کی ہے، دروس کی ہیں، عام دروس بھی کیے ہیں، خاص دروس بھی دیتے تھے، باقاعدہ علماء اور طلباء کو بھی لیکچرز دیا کرتے تھے اور عوام کے لیے بھی باقاعدہ محاضرات کا اہتمام ہوتا تھا۔ تو آپ کے نام نامی عبدالفتاح بن محمد، آگے جو نسبتیں استعمال ہوئیں، حلبی آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ حلب میں پیدا ہوئے۔ حلب شام کا شہر ہے، حلب بفتح تین ہے، ہا اور لام دونوں پہ زبر ہے، لوگ اسے غلط طور پہ حلب حلب کہتے رہتے ہیں، تو حلب ہے اور نسبت بھی آئے گی حلبی۔ انگلش میں اس کو الیپو کہتے ہیں۔ شام کا یہ شہر ہے، شام کو انگلش میں سیریا کہتے ہیں اور عربی میں شام کو سوریا کہا جاتا ہے، تو اس نسبت سے آپ کو سوری بھی کہتے ہیں، شامی بھی کہتے ہیں۔ حنفی، چونکہ آپ حنفی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے اسی لیے آپ کو حنفی کہا جاتا تھا، اور قرشی، خالدی، مخزومی آپ کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، قبیلہ قریش کی شاخ بنو مخزوم سے تعلق تھا تو قرشی مخزومی، اور خالدی اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ ذی القدر صحابی رسول سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، ان کے خاندان سے ہیں، آپ کا سلسلہ نسب جا کر ان پہ ختم ہوتا ہے، اب ان سلسلہ نسب کی انتہا وہاں ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کو خالدی کہا جاتا ہے، ان کے نام نامی سے قبیلے کی، آپ کے خاندان کی یہ نسبت ہے خالدی۔ شیخ عبدالفتاح ابو غدان نے ابتدائی تعلیم جب حاصل کی، اس کے بعد پھر کاروبار میں مشغول ہو گئے، پھر اعلیٰ تعلیم آپ نے حاصل کی ہے تقریباً 19 برس کی عمر میں۔ جب کچھ ہنر بھی آپ سیکھ لیا تھا آپ نے، تو 19 برس کی عمر میں پھر آپ تعلیم باقاعدہ اعلیٰ تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، تو مدرسہ خسرویہ میں آپ نے تعلیم حاصل کی، پھر عالم اسلام کی عظیم یونیورسٹی جامعۃ الازہر آپ نے وہاں پہ باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے بعد جب آپ فارغ ہوئے ہیں تو پھر آپ نے درس و تدریس جو فرمائی ہے وہ بھی ایسی مختلف جگہوں پر کی ہے، مدرسہ خسرویہ میں بھی آپ نے تدریس کی ہے، مدرسہ شعبانیہ میں بھی تدریس فرمائی ہے، جامعہ دمشق میں بھی تدریس فرمائی ہے، اسی طرح جامعۃ امام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض وہاں بھی تدریس فرمائی ہے، اسی طرح پھر آپ نے جامعۃ الملک سعود اس میں بھی تدریس فرمائی ہے، اور کئی یونیورسٹیز میں آپ باقاعدہ وزٹنگ پروفیسر کے طور پہ بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں، اور دور دراز کے خطوں میں مختلف ممالک میں آپ کو باقاعدہ لیکچرز کے لیے انوائٹ کیا جاتا تھا، مختلف کانفرنسز کے لیے انوائٹ کیا جاتا تھا، تو آپ انٹرنیشنل شخصیت تھے، عالمی شخصیت تھے، رابطۃ العالم الاسلامی کے بھی کئی سال تک رکن رہے ہیں، اور دعوت و تبلیغ میں بھی آپ پیش رہے ہیں، درس و تدریس میں بھی پیش رہے ہیں، ہزاروں آپ نے رجال کار تیار کر کے امت کو دیے ہیں۔ اساتذہ بھی آپ کے نامی گرامی اساتذہ تھے، جن کے اندر سب سے زیادہ قابل ذکر جو آپ کے استاد ہیں امام محمد بن زاہد کوثری رحمہ اللہ ہیں، علامہ عیسیٰ بیانونی رحمہ اللہ ہیں، مورخ حلب اور محدث حلب شیخ محمد راغب طباخ رحمہ اللہ ہیں، شیخ الازہر شیخ عبدالحلیم محمود رحمہ اللہ ہیں، اسی طرح آپ کو مختلف علماء سے اجازت تھی، تقریباً 100 سے زائد 120 کے قریب اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا، زانو تلمس طے کیا ہے، شیخ احمد زرقاء ہیں، شیخ مصطفیٰ زرقاء ہیں جو فقیہ تھے، شیخ محمد حسنین مخلوف ہیں، ان سے بھی آپ نے علم حاصل کیا ہے، شیخ ابو زہرہ سے بھی علم حاصل کیا ہے، اس طرح بہت بڑے محدث امام عبدالحی قطانی رحمہ اللہ، ان سے آپ کو باقاعدہ اجازت حاصل تھی۔ تو آپ کے جو استاد ہیں امام زاہد کوثری، ان کا اثر آپ پر سب سے زیادہ ہوا ہے، آپ خود اس کا اعتراف بھی کرتے تھے، اور انہی کی محبت میں آپ نے اپنے بیٹے کا نام زاہد بھی رکھا تھا، اسی نسبت سے آپ کی کنیت ابو زاہد بھی ہے، اور بلکہ یہ ٹرائی اینگل شمار کیا جاتا ہے، علم کی تکون کہتے ہیں، ٹرائی اینگل آف نالج کہا جاتا ہے، 3 بندوں کو، امام زاہد کوثری رحمہ اللہ، ان کے شاگرد شیخ عبدالفتاح ابو غدہ، اور پھر نیچے ان کے شاگرد شیخ محمد عوامہ جو اب بھی حیات ہیں، تو یہ 3 بندے 3 بڑے علماء ہیں، اساتین علم و ادب شمار ہوتے ہیں، ان تینوں کو ملا کر کہا جاتا ہے علم کی تکون، ٹرائی اینگل آف نالج، کہ واقعی جو ہے یہ محدث، فقیہ، لغوی اور مختلف علوم و فنون پہ مہارت رکھنے والے، اور تینوں ہی حنفی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، حنفی مکتب فکر کے ہیں، اور نامی گرامی لوگ ہیں، چوٹی کے عالم ہیں۔ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ جب پڑھتے تھے اس وقت ہی آپ کی لغت اور ادب سے جو شغف تھا وہ ایسا تھا کہ آپ کے جو قریبی لوگ تھے وہ آپ کو اسماعی کہہ کر پکارا کرتے تھے، اسماعی بہت بڑے لغوی گزرے ہیں امام، اس طرح آپ کو قاموس ناطق کہا جاتا تھا، قاموس لغت کو کہتے ہیں، قاموس ناطق یعنی بولتی لغت، تو آپ کے دور طالب علمی میں ہی آپ پہ نجابت کے اور علمی
علمی مہارت کے آثار ایسے ظاہر تھے کہ لوگ اس وقت بھی آپ کے قریبی لوگ آپ کو قاموس ناطق یعنی بولتا لغت کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ لغت کا لفظ جو ہے یہ مذکر استعمال ہوتا ہے، اس لیے میں نے بولتا لغت کہا۔ مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں طرح چلے گا، اس لیے بولتی لغت بھی کہہ سکتے ہیں اور بولتا لغت بھی کہا جا سکتا ہے۔ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ نے بہت ساری کتابیں تالیف فرمائی ہیں، اور کثیر البقاء، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ کثیر البقاء تھے، تو آپ ایک کتاب ہے امام حارث محاسبی رحمہ اللہ کی رسالۃ المسترشدین، اس کتاب کو آپ نے اپنی تحقیق اور تعلیقات کے ساتھ شائع کیا ہے۔ آپ کے بیٹے یہ بات بتاتے ہیں کہ جب آپ وہ کتاب اس پر کام کر رہے تھے تو کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ آپ اس میں لکھا ہوا مضمون پڑھ کے، کانٹینٹ پڑھ کے رو پڑھتے تھے اور اوراق آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے۔ یعنی ایسے آپ کثیر البقاء اور متواضع اور اخلاص والے اور اللہ سے ڈرنے والے، خوف خدا والے تھے۔ تو اور بہت سارا کام آپ نے کیا ہے، بہت ساری کتابیں آپ نے اپنی تحقیق کے ساتھ شائع کی ہیں، اور کئی کتابیں تو ایسی ہیں کہ وہ کتابیں آپ نے تحقیق اور تعلیق کے ساتھ انہیں زندہ جاوید بنا دی ہے۔ عالم عرب کو آپ نے ان سے متعارف کرا ہے، بالخصوص امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں انہیں تو بطور خاص عرب دنیا کو ان کی کتابوں سے متعارف کرانے والے آپ ہیں، اور آپ نے یہ کام کیا تھا اپنے استاد امام زاہد کوثری رحمہ اللہ کے فرمانے پر۔ انہوں نے آپ کو یہ نصیحت کی تھی کہ امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں ان سے خوب اعتناء کرو، اہتمام کرو، یہ اچھا کام انہوں نے کیا ہے۔ تو پھر آپ نے ان کی کتابیں لے کر تقریباً ان کی 7 کتابوں کو آپ نے اپنی تحقیق کے ساتھ شائع کی ہے، وہ ساری ہماری میز کی زینت ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب ہے سباحۃ الفکر فی الجہر بالذکر، اس کتاب کو آپ نے اپنی تحقیق و تخریج کے ساتھ شائع کیا ہے، یہ ذکر بالجہر کے موضوع پر ہے۔ دوسری کتاب ہے اقامۃ الحجہ علی ان الاکثار فی التعبد لیس ببدعہ، اس میں آپ اس بات پر دلائل قائم کیے ہیں کہ یعنی نفلی عبادت کو کثرت سے کرنا یہ بدعت نہیں ہے، یہ بھی صالحین سلف سے ثابت ہے، اور جو احادیث اور آثار ہیں اس کی تائید میں وہ بھی ذکر کی ہیں۔ جن احادیث و آثار سے اس کے خلاف کوئی معنی مفہوم نکل سکتا ہے تو ان کے جوابات اور ان کے اچھے محامل بیان کیے امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے، تو اسے آپ نے اپنی تحقیقات اور تعلیقات کے ساتھ شائع کیا ہے، یہ بھی ہماری میز کی زینت ہے۔ پھر آپ نے ان کی کتاب شائع کی ہے تحفۃ الاخیار باحیاء سنت سید الابرار کے نام، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، سنت کے موضوع پر کہ سنت کی کیا تعریف ہے، کافی تعریفات جو فقہا نے سنت کی ہیں وہ تعریفات بیان کر کے امام لکھنوی رحمہ اللہ نے ان پہ نقد کیا ہے۔ پھر اپنے نزدیک جو راجح تعریف ہے اس کو ذکر کیا ہے، عمدہ کتاب ہے۔ تراویح کے مسئلے کو بیان کیا ہے کہ 20 تراویح جو ہے وہ سنت ہے اور کون سی سنت ہے، اچھے انداز میں آپ نے اس پر کلام کیا ہے۔ تو اس کو شیخ عبدالفتاح ابو غدہ نے شائع کیا ہے اپنی تعلیقات کے ساتھ، اس پہ خود امام لکھنوی رحمہ اللہ کی اپنی تعلیقات بھی ہیں، نخبۃ الانظار علی تحفۃ الاخیار کے نام سے، اسے بھی شیخ عبدالفتاح ابو غدہ نے اس کے ساتھ ہی ملا کر اپنی تعلیقات کے ساتھ شائع کیا۔ پھر ان کی ایک کتاب ہے الاجوبۃ الفاضلہ للاسئلۃ العشرۃ الکاملہ، 10 سوالوں کے جواب انہوں نے دیے تھے حدیث اور فقہ سے متعلق، بالخصوص علوم حدیث سے متعلق ہے، بڑی شاندار کتاب ہے، اسے آپ نے اپنی تحقیق اور تعلیق کے ساتھ شائع کیا ہے شیخ عبدالفتاح ابو غدہ نے۔ پھر ایک کتاب ہے امام لکھنوی کی ظفر الامانی فی شرح مختصر سید الشریف الجرجانی، یہ بھی علوم الحدیث پہ انتہائی شاندار کتاب ہے، اس کو بھی شیخ عبدالفتاح ابو غدہ نے تحقیق اور اپنی تعلیقات کے ساتھ شائع کیا ہے۔ تعلیقات کہتے ہیں فٹ نوٹس کو، جو حواشی ہوتے ہیں اسے تعلیقات کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ پھر ایک کتاب تھی الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل، انتہائی شاندار کتاب، اس فن پر سب سے پہلی جامع کتاب ہے، اور اس بعد میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے امام لکھنوی کی اس کتاب سے استفادہ کیا ہے، اور اس پہ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ نے جو تعلیقات لکھی ہیں وہ بھی خود ایک مستقل کتاب کے برابر ہیں۔ تو اس کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں شیخ ابو غدہ کی تعلیقات نے۔ جتنے بھی لوگ بعد میں اس فن پر کام کرنے والے ہیں جرح و تعدیل کے حوالے سے، سب نے امام لکھنوی کی اس کتاب سے بھی فائدہ اٹھایا اور شیخ ابو غدہ کی ان تعلیقات سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، بھرپور استفادہ کیا ہے۔ بس کسی نے دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذکر کیا ہے اور کسی نے ذکر نہیں کیا، بغیر ذکر کیے اپنی طرف منسوب کر کے باتیں کیں، لیکن بہرحال استفادہ سب نے اس کتاب سے کی۔ اور یہ کتاب کئی مدارس میں تخصص فی الحدیث میں داخل درس ہے، کریکولم کا حصہ ہے، کورس کا حصہ ہے، مقررات دراسیہ میں شامل ہے، اور بعض مدارس میں یہ باقاعدہ درس نظامی میں بھی مقررات دراسیہ میں شامل کر دی گئی ہے، الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل۔ اب شیخ عبدالفتاح ابو غدہ کی جو اپنی کتابیں ہیں جو انہوں نے شائع کی ہیں، جو ان کی اپنی مستقل تصانیف ہیں، ان میں سے بعض کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ تقریباً 70 کے قریب جو ہے 72 یا 73 ان کے کام ہیں جس میں مؤلفات ہیں، باقاعدہ مستقل کتابیں بھی ہیں، اور ان کی تحقیق بھی ہے، جو تحقیق کے ساتھ شامل کی ہیں وہ بھی شائع کی ہیں، ایڈٹ کر کے کتابیں، وہ کتابیں، اور جو ان کا اپنا کام ہے، سب ملا کر اگر ہم اس کا ایک عدد نکالیں تو تقریباً 73 کتابیں ہیں
ہیں جن پر آپ نے کام کیا ہے، بعض بڑی بڑی ضخیم جلدوں پر ہے اور کچھ جو ہے مختصر رسالے. تو ابھی پہلے ہم شیخ عبدالفتاح ابوغدہ کی اپنی کتابوں کا ذکر کرتے ہیں. ایک انتہائی شاندار کتاب انہوں نے لکھی ہے الرسول المعلم صلی اللہ علیہ وسلم و اسالیبہ فی التعلیم. سرکار عیسیٰ السلام کے استاد ہونے کی جہت کو اجاگر کیا ہے اور آپ کا جو تعلیمی اسلوب تھا، نبوی اسلوب، اس کو بیان کیا ہے. ٹیچنگ میتھڈولوجی پر بہترین کتاب ہے. ایجوکیشن سے وابستہ لوگ، شعبہ تعلیم سے وابستہ لوگ، ماہرین کے لیے، علماء کے لیے، طلباء کے لیے، اہل علم کے لیے خاصے کی چیز ہے. بہترین کتاب ہے، شاندار کام ہے شیخ عبدالفتاح ابوغدہ کا. سیرت کا بھی بہترین کام ہے یہ، اور اسی طرح ٹیچنگ میتھڈولوجی میں بھی یہ بہترین کام ہے. پھر آپ کی کتاب ہے شاندار کتاب قیمت الزمن عند العلماء. علماء کے نزدیک وقت کی قدر و قیمت کیا ہے. صالحین سلف کے واقعات بیان کیے، علماء امت کے واقعات اور اقوال بیان کیے ہیں اور ثابت کر دیا ہے کہ واقعی ٹائم از منی، کہ وقت کی قدر و قیمت کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے علماء کے نزدیک زمانے کی یعنی وقت کی قدر و قیمت. قیمت الزمن عند العلماء انتہائی شاندار کتاب ہے. پھر اس کے بعد آپ کی کتاب میں نظر آتی ہے صفحات من صبر العلماء علی شدائد العلم والتحصیل. علماء نے دین کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں، حصول علم کے لیے اور ترویج علم کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اس کو ذکر کیا ہے. شاندار کتاب ہے، دین کا درد رکھنے والے ہر آدمی کے لیے اور بالعموم ہے اور بالخصوص علماء کے لیے، طلباء کے لیے، مبلغین کے لیے، داعیین کے لیے، دعات کے لیے خاصے کی چیز ہے. بہترین محرک ہے، موٹیویشنل کتاب ہے، زبردست شاندار کتاب ہے. پھر ہمیں اس کے بعد ایک کتاب نظر آتی ہے العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج. ان 35 علماء کا ذکر کیا ہے جنہوں نے شادی پر علم دین کو ترجیح دی ہے. ان کے احوال ذکر کیے ہیں، شاندار انداز میں ان کی زندگی کا بہترین نقشہ کھینچا ہے. بتایا ہے کہ وہ علم میں ایسے مشغول تھے کہ انہوں نے شادی بھی نہیں کی، علم کو ترجیح دی، ساری زندگی علم کی خدمت میں گزاری ہے. کس طرح گزاری ہے ان کے احوال جمع کیے ہیں. بہت شاندار کتاب. پھر اس کے بعد ہمیں آپ کی کتاب نظر آتی ہے رسالہ ہے مسئلۃ خلق القرآن و اثرها فی صفوف الرواة والمحدثین و کتب الجرح والتعدیل. خلق قرآن کا جو فتنہ ہوا تھا، کہ جب یہ فتنہ اٹھا تھا کہ قرآن پاک کو مخلوق قرار دیا جائے معتزلہ کی طرف سے، اس فتنے کے نتیجے میں علماء نے جو اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور اس فتنے کو فروغ کیا. لیکن اس فتنے کے ختم ہونے کے بعد، تھمنے کے بعد، جو راویوں اور محدثین میں اور کتب جرح و تعدیل میں اس کے اثرات آئے ہیں، جو اس کا رد عمل ہوا ہے، اس حوالے سے انتہائی شاندار کتاب رسالہ ہے. جو علم جرح و تعدیل کے جو وابستگان ہیں، جو اس کا مطالعہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے خاصے کی چیز ہے، ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. پھر آپ کی کتاب میں نظر آتی ہے لمحات من تاریخ السنہ و علوم الحدیث. علم حدیث میں موضوع روایتیں جو ہیں، من گھڑت روایتوں کی ابتدا کب ہوئی، کیسے پھیلیں، کیا کیا اسباب تھے، نتائج کیا نکلے، پھر علماء نے کس طرح اس پہ قابو کیا، ٹیکل کیسے کیا اس مسئلے کو، اس پہ انتہائی شاندار کتاب لمحات من تاریخ سنہ و علوم الحدیث. علوم الحدیث کے حوالے سے جنرل بھی اچھی کتاب ہے، اچھا کام ہے آپ کا یہ. پھر ہمیں آپ کا ایک رسالہ نظر آتا ہے امراء المؤمنین فی الحدیث. ایسے 26 علماء کا تذکرہ کیا ہے، بڑے محدثین کا، کبار محدثین کا، کہ جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کا ٹائٹل دیا گیا ہے باقاعدہ دیگر محدثین کی طرف سے، بڑے محدثین کی طرف سے. امیر المومنین فی الحدیث 26 ایسے محدثین جو امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، ان کا تذکرہ ہے. شاندار کتاب ہے، اور دیگر بھی حدیث کے القاب کے حوالے سے اس میں انہوں نے اچھا کام کیا. پھر ہمیں آپ کی کتاب نظر آتی ہے الاسناد فی الدین کے نام سے. دین میں سند کی کیا اہمیت ہے، اس پہ کام کیا، اچھے انداز میں کام کیا. اور اس کے ساتھ ایک اور دوسرا رسالہ بھی آپ کا لگا ہوا ہے صفحۃ المشرقہ من تاریخی سماع الحدیث عند المحدثین. سماع حدیث کی کیا تاریخ ہے، اس پہ اچھا کام ہے. پھر جو ہے ایک آپ نے سنت نبویہ پہ رسالہ لکھا ہے سنت النبویہ و بیان مدلولها الشرعی و تعریف بحال سنن دارقطنی. سنت نبویہ کا مدلول کیا ہے، جب احادیث میں سنت کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جب فقہاء استعمال کرتے ہیں مطلب کیا ہوتا ہے، اسی طرح سنن دارقطنی کا منہج کیا ہے، اس حوالے سے انتہائی عمدہ کتاب. پھر ایک کتاب آپ نے لکھی ہے تحقیق اسمی صحیحین و اسمی جامع ترمذی کے نام سے. صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جامع ترمذی کا اصل نام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور یہ کس طرح اصل نام کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ اختلافات اور جو اعتراضات ہیں ان کا قلع کم ہو جاتا ہے. بہت شاندار کتاب. پھر جو ہے آپ نے کتاب لکھی ہے منہج السلف فی السؤال عن العلم و فی تعلم ما یقع و ما لم یقع. صالحین کا جو سلف تھے ان کا کیا انداز تھا علم کے بارے میں سوال کرنے کا، اور فقہ تقدیری کی کیا اہمیت ہے، اور کون سی صورتیں فقہ تقدیری کے تحت آتی ہیں جو مستحسن ہیں اور کون سی اس کے تحت نہیں آتی جو مذموم ہیں، اس کے حوالے سے بڑا عمدہ رسالہ ہے. پھر آپ نے کام کیا من ادب الاسلام کے نام سے، اسلام کے اندر جو آداب ہیں ان پہ آپ کا رسالہ ہے، بڑا اچھا عمدہ رسالہ ہے. پھر آپ نے جو ہے نماذج من رسائل ائمۃ السلف بعد علمی کے نام سے امام اعظم حنیفہ، امام مالک بن انس اور امام لیث بن سعد، ان 3 ائمہ کے کچھ
خطوط 3 خطوط ذکر کیے اور بتایا کہ یہ کس طرح اختلاف رائے کا اظہار کیا کرتے تھے اور ادب الاختلاف کا کیسا شاندار نمونہ ہے یہ ائمہ کے یہ خطوط۔ پھر ایک کتاب لکھی ہے خطبۃ الحاجہ لیست سنہ فی مستحل الکتب والمؤلفات، یہ ناصر الدین البانی صاحب کا جو موقف تھا اس کے رد میں کتاب ہے اور شاندار کتاب ہے۔ پھر جو ہے وہ اسباب النبوغ عند السلف کے نام سے آپ کا ایک محاضرہ ہے، محاضرۃ قیمہ، کے سلف کے نزدیک نبوغ کے ماہر ہونے کے اسباب کیا تھے، کیوں بہت زیادہ ماہر تھے، اس پہ اچھے انداز میں آپ کا لیکچر ہے، اس کو تحریری صورت میں جمع کیا گیا۔ پھر جو ہے وہ آخری آپ کی ایک کتاب مختارات الشیخ عبد الفتاح ابو غدہ الشعریہ کے نام سے، آپ کا جو شعری اور ادبی ذوق ہے وہ جمع کیا ہے، آپ کے شاگردوں نے اس کے اندر کام کیا ہے اور اس کو جمع کیا آپ کی اولاد نے بڑے اچھے انداز میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کیسا عمدہ شعری شغف تھا۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کے اس علمی کام سے ہم سب کو استفادہ کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زمانہ جس ہے اور جا